السلام علیکم۔ ہم جب ایف ایس سی میں پڑھا کرتے تھے تو انگلش کے اندر ایک ایسے ہوتا تھا مائی آئیڈیل پرسنالٹی کے اوپر، تو اس کے اندر آپ کے پاس چوائس ہوتی تھی، آپ علامہ اقبال بھی لکھ سکتے تھے، آپ قائد اعظم بھی لکھ سکتے تھے۔ اردو کے اندر بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ ہم نے جب یہ ایسے یاد کیا نا تو علامہ اقبال کے جو ایسے تھے اور قائد اعظم کے جو ایسیز تھے، ان کے نا جو شروع میں ایک لائن کوٹیشن لکھی ہوتی تھی کہ جو شاعر ہے وہ بنائے نہیں جاتے، پیدا ہوتے ہیں۔ اور قائد اعظم کے بھی ایسے تھے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا جی، وہ بنائے نہیں جاتے، وہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ قدرتی طور پہ وہ پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بعد میں شاعر بننا چاہے تو وہ شاعر نہیں بن سکتا، کوئی لیڈر بننا چاہے تو وہ لیڈر نہیں بن سکتا۔ یہ اب تک کی میری سوچ تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ قدرتی ٹیلنٹ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ جو وہ چیز کر سکتا ہے۔ تو اس بات کے اوپر ہی ہم قائل رہے کہ نہیں، اگر کوئی ایک اچھا بزنس مین ہے تو اس کے اندر بزنس کا ٹیلنٹ ہے، ایک اچھا ٹیچر ہے تو اس کے اندر میتھڈ آف ٹیچنگ ہے، کوئی ایک اچھا سپیکر ہے تو اس کے اندر بولنے کی قوت اور طاقت ہے، اگر کوئی اچھا مبلغ ہے تو اس کے اندر وہ طاقت ہے، اگر کوئی ایک اچھا مینیجر ہے تو اس کی مینجمنٹ کی سکل بہت اچھی ہے، اور اگر کوئی آپ کو موٹیویٹ کر رہا تو ہی از اے گڈ موٹیویٹر، اور اگر کوئی لیڈ کر رہا ہے، اچھا سیاستدان ہے تو وہ ایک اچھا سیاستدان، لیڈرشپ کی اس کے اندر کوالٹیز پیدا ہو چکی ہوں گی قدرت کی طرف سے۔ آیا کہ قدرت نے اس کو اس کام کے لیے سلیکٹ کر لیا اور وہ اس لیے کامیاب ہو گیا کیونکہ قدرت وہ چاہتی تھی اور قدرت نے وہ چیز اس کو دے کے بھیجی تھی۔ یہ فلسفہ میری آج تک سمجھ میں آ رہا تھا۔ پھر اقبال، قائد اعظم، منیر، جالب، منٹو، ٹھیک ہے، آج ہمارے جو ہیں ریسنٹلی ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، میں یہ سمجھتا تھا یہ قدرتی ہیں، انہیں اللہ نے بنایا ہے، انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ خود بنے نہیں ہیں۔ لیکن ریسنٹلی اب میری اپنے ایک ٹیچر کے ساتھ اسی سے میں نے انہیں پوچھا کہ سر نا مجھے بتائیں، کہ بحث نہیں تھی، ڈسکشن تھی، صلاح تھی کہ سر کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ٹیچر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اورنگزیب یہ جو بات ہے، یہ میں آپ کو بالکل ان کا لہجہ بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے مجھے کیسے کہا کہ کلاس تھی ہماری ساری ہو رہی تھی لٹریچر کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا جی، یہ بکواس ہے۔ میں نے کہا سر مطلب بکواس کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک نیچرل فینومینن کو کہہ رہے ہیں جی کہ بکواس ہے۔ تو اس بات پہ پھر سر نے کہا کہ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ قدرت ناانصاف ہے؟ میں نے کہا سر مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ باہر آم کی ایک آم جو ہے بیچ رہا ہے اپنے اس ٹھیلے کے اوپر، اپنی اس ریڑھی کے اوپر، یعنی کہ قدرت نے اس کو وہ آم بیچنے کی سکل دی تھی، اور ایک انسان جو انٹرنیشنل لیول پہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا وہ سوداگر ہے، تو قدرت نے اس کو اس چیز کی ایبلٹی دی تھی، اس کے اندر قدرت کا فالٹ ہے، اس بندے کا نہیں ہے۔ میں نے کہا سر میں سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ فیض احمد فیض کو اس لیے فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ اسے قدرت نے شاعر بنا دیا۔ میں نے کہا سر جی بالکل، اس کے اندر سکل تھی، ٹیلنٹ تھا قدرتی۔ تو سر نے کہا کہ آپ جیسا کوئی احمق نہیں ہے۔ میں نے کہا سر وہ کیسے؟ سر نے کہا کہ فیض احمد فیض کی آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں، وہ ایک اچھے خاندان سے، امیر خاندان سے تھا، اس کا باپ اسے پڑھانا چاہتا تھا، وہ گورنمنٹ کالج آف لاہور سے پڑھا ہوا ہے۔ جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس کے پرنسپل پطرس بخاری تھے، کیا نام ہے پطرس بخاری کا، ان کے وہ زیر اثر پڑھا ہے۔ اس کے بعد اس نے وہ حالات دیکھے ہیں، پھر اس نے لکھنے کے لیے جو محفلیں تھیں ان کو جوائن کیا ہے، پھر وہ ان مجلسوں، ان جلوسوں کا حصہ ہوا کرتا تھا جو ادبی چیزیں تھیں، پھر وہ وہاں جا کے فیض احمد فیض مدتوں کے بعد کوشش سے اور محنت سے بنا ہے۔ قدرت نے تو اس کا ساتھ دیا ہے، قدرت نے نہیں اس کو بنایا، اس نے قدرت کو قائل کیا ہے کہ میری محنت، میرے ارادوں، میرے توکل اور میری ہمت کے باوجود یہ دیکھو میں کام کرنا چاہتا ہوں، اگر تو ٹھیک ہے تو مجھے نواز دیا جائے۔ میں نے کہا سر بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اب تک، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو آپ نافرمانی کے لیول تک چلے جاتے ہیں کہ اگر ایک جمع دار ہے، ایک صفائی کرنے والا ہے، وہ اس وجہ سے خوش ہو جائے جی کہ مجھے اللہ نے میرے اندر یہ ٹیلنٹ تھا، مجھے اس لیے رکھ دیا۔ ایک اچھا ٹیچر ہے وہ یہ کہے گی جی کہ میں ٹیچر اس لیے ہوں کہ اللہ نے میرے اندر ٹیلنٹ رکھ دیا تھا، اس لیے میں ٹیچر ہوں۔ اور یہ جو نالائق ہے، یہ جاہل ہے، یہ ان پڑھ ہے، یہ گوار ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ قدرت نے اس کے اوپر یہ کام کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے جب میرے کھانے میں یہ بات پڑی کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ شاید آپ کو اس سے پہلے پتا ہو،
میری کام عقلی، میری کام ظرفی، میرا جہالت پونا یہ ہو کہ مجھے اب پتہ چلا ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہہ دینا، میں نے ایک ویڈیو پہلے ہی بنائی تھی کہ یہ کہہ دینا کہ جی قدرت نے اور اللہ نے اس کے اوپر کرم کر دیا تو پھر آپ پہ کیوں نہیں ہوا. سمپلی سادگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بات سوچنا، آپ پہ کیوں نہیں ہوا. تو سر نے کہا تھا کہ آپ اور میں، دیکھیں اورنگزیب، آپ اور میں جب پیدا ہوئے تو ہم 2-3 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ جو بھی وزن ہوتا ہے، ایک خون کا لوتھڑا تھے، جس سے ہماری نشو و نما اور پرورش کر کے ہم اس 4 5 اور 6 پاؤنڈ کے جسم کے اندر تبدیل ہو گئے. اب اس کے بعد جو بھی ہم بنے ہیں، جو بھی ہمیں بنایا گیا ہے، وہ ہمارے ارد گرد کے ماحول نے بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ فیض کو اتنا اچھا ماحول ملا، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا ایک زبردست قسم کا شاعر بن گیا. اور کسی کو یونیورسٹیز اور پتھر بخاری اور وہ ماحول نہیں بنا، تو وہ حالات کی ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ اس مقام تک پہنچ گیا. لیکن پہنچا وہ کہیں نہ کہیں اپنی محنت سے ہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قدرت کو ہم بالکل اگنور کر رہے ہیں، اللہ بھی ہے، وہ فیکٹر بھی موجود ہیں، لیکن اس کے پہلے آپ نے کچھ کرنا ہے، وہ اونٹ باندھنا ہوگا، پھر جا کے آپ کو کچھ ملے گا. اگر یہی کہتے رہیں گے جی کہ وہ اللہ نے اس کی سن لی، اللہ نے اس کی سن لی، ہم جہاں پہ ہیں ٹھیک ہیں جی، بس اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ کے فیصلے، ایسا نہیں ہوتا. تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ گٹر کے اندر، ابلتے ہوئے گٹر کے اندر اس نے چھلانگ لگائی اور 2 منٹ کے بعد نکلا، سانس لی، پھر دوبارہ اسی گٹر کے اندر. تو وہ سر کہہ رہے کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو جب میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ پاپا یہ بندہ کیا ہے، کہتے ہیں میں 9th اور 10th کی کلاس میں تھا، تو میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہا جی کہ رب دیاں ونڈا. تو انہوں نے کہا تب تو مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن آج جا کے پتہ چلا کہ وہ فقرہ، وہ مصرع، وہ کنسیپٹ غلط تھا جس میں ہم کہتے ہیں کہ رب دیاں ونڈا. رب تو اتنا بڑا ہے، رب کہتا ہے کہ آپ اپنے گمان کے ساتھ میرے ساتھ ہیں، جتنا آپ کا گمان ہوگا میں آپ کو اتنا نوازوں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ونڈوں والا معاملہ کدھر سے آ گیا؟ اور یہ کنسیپٹ ہمارے تمام ملک کو برباد کر کے رکھ گیا. جی ہم تو نہیں اس قابل، ہمارا تو یہ کام نہیں ہے، یہ حکمرانی ہمارا کام تو نہیں ہے، یہ سیاست ہمارا کام تو نہیں ہے. جی ہمیں تو اپنا گھر معاملہ ٹھیک کرنا ہے، باقی اللہ بہتر کرے گا. اللہ ایسے بہتر نہیں کرتا. پھر جو عذاب آپ کے اوپر مسلط ہے، جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ ہماری سزا ہیں، یہ اللہ کا رحم نہیں ہے، اللہ کا عذاب اور اللہ کا ہمارے اوپر جبر و ستم ہے جو ہم نے اپنے ساتھ ہی کیا ہے. اور اللہ ہمیں پھر بھی موقع دے رہا ہے کہ شاید یہ تھوڑے سے جبر و ستم کے بعد تمہیں عقل آ جائے، تمہیں شعور آ جائے اور تم پلٹ آؤ اس راستے کی طرف جس پہ تم نے اپنی محنتوں کے ساتھ اپنی قسمتیں اور مقدر میرے ہاتھ میں دینا ہے، اور پھر میں وہ لکھ دوں گا جو تم چاہو گے، اور ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کے نبی کے راستے پہ چل کے ہم منزلیں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی کے اندر قسمت، مقدر و تقدیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہمارا سفر ہجوم سے قوم بننے کا سفر ہے. اللہ